اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 6 ہے۔ جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ جو آیت ہے یہ اس پس منظر میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی، اعلان نبوت فرمایا، تو مشرکین اور کفار دشمن ہو گئے اور آپ کی عداوت میں بہت تیز ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت طریقے سے ایذائیں دی، بہت تکلیفیں دی، بہت ستایا، اور اس ستانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ پر پھپتیاں کستے تھے، اشارے کرتے تھے اور آپ کو ذلیل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ تہمتیں بھی لگائیں، کہا کہ آپ شاعر ہیں، کسی نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، خیالانہ باتیں کرتے ہیں، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، اور طرح طرح کے آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تندہی کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور جن طبیعتوں کے اندر شعور تھا اور دماغ تھا اور غور و فکر کی صلاحیت تھی، انہوں نے فوراً آپ کے پیغام کی سچائی کو جان لیا اور فوراً آپ پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ رسول ہیں، نبی ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ مگر کفار اور مشرکین کی جو روش تھی وہ اسی طرح سے برقرار رہی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو سکتے ہیں۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ زمین پر چلتے ہیں، یہ تو بالکل ہماری طرح ہیں، بشر ہیں، یہ بھی تو انسان ہیں، ہم انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا ہے، وہ آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور انہی مطالبات میں سے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم نبی اور رسول ہو تو ہمیں معجزات دکھاؤ، جیسے جیسے کہ جو پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کو معجزات دکھائے تھے، تو تم بھی معجزہ دکھاؤ کوئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے کہ معجزات کا جہاں تک تعلق ہے، ہم معجزات دیتے ہیں اور معجزات نبی کی مرضی سے نہیں ہوتے، معجزات ہماری مرضی سے ہوتے۔ ہم جب مناسب سمجھتے ہیں تو معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن اگر کسی قوم نے مطالبہ کر دیا کہ تم معجزہ دکھاؤ، اور پھر اس مطالبے پر ہم نے معجزہ دکھا دیا، نبی کے ہاتھوں معجزہ صادر ہو گیا، اور پھر اگر کوئی قوم ایمان نہیں لائی تو ہم پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو قوم لوط کی بستیاں برباد ہوئیں، قوم عاد کی جو بستیاں برباد ہوئیں، صالح کی جو بستیاں برباد ہوئیں، اور مدین کے جو علاقے برباد ہوئے، قوم سبا کا جو علاقہ برباد ہوا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، اور اللہ رب العزت نے جب یہ معجزہ دکھا دیا اور قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی تو اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، وہ پوری قوم ختم ہو گئی۔ تو قوم ختم ہوئی ہے، بسا اوقات لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا یہ پہاڑ پھٹے سامنے سے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی حاملہ ہو، وہ بچہ دے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ پروردگار میری قوم یہ معجزے کا یہ مطالبہ کر رہی ہے، یہ معجزہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس اونٹنی نے نکل کے بچہ بھی دیا، اور وہ بچہ اور اونٹنی ٹہلتے تھے، مگر ان ظالموں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اس کو ذبح کر دیا، یہ حرکتیں کی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے پوری قوم کو برباد کر دیا، پوری بستی کو ویران کر دیا۔ اور بسا اوقات اللہ رب العزت جب قوم کی سرکشیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ عرب بائدہ کے جو علاقے تھے وہ اسی کی مثال تھی۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ تم معجزات کا جو مطالبہ کر رہے ہو، اگر اس کے بعد معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی زندگی، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو اور قرآن پاک جو پیش کیا گیا ہے، یہ سب معجزہ ہے۔ اگر انسان غور کرے تو ان سب پر معجزات پائے گا۔ وہ قرآن سے بڑھ کر کیا معجزہ ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معجزہ ہے۔ اس کے اوپر تو باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئی، کتب خانے کے کتب خانے بھرے ہوئے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اس طرح کی بنا کر لے آؤ اگر تمہارے دلوں کے اندر شک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ آیت تحدی کہلاتی ہے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا تمام لوگوں، قیامت تک کوئی قرآن پاک کے مثل کلام نہیں لا سکتا۔ اب اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے کہ یہ کیسے معجزہ ہے، اور یہ بڑا ٹاپک ہے، بڑا بہترین مضمون ہے، یہ اس کو پڑھنے کے لائق ہے یہ کہ قرآن پاک معجزہ کیسے، اسے اعجاز القرآن کہتے ہیں، کیسے معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، چنانچہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں، یہ سب معجزہ ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر تو معجزات کی باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے معجزات صادر ہوئے اور کیسے صحابہ کرام نے دیکھا اور ان کے ایمان بڑھ گئے۔ تو معجزات تو ہوئے تاکہ نبی کی نبوت کے لیے دلیل ہو اور لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جائیں اور جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ لیکن یہ کہ قوم کا مطالبہ کرنا کہ ہمیں یہ دکھاؤ اور ایسا دکھاؤ اور ایسا دکھاؤ، جیسے وہ کہتے تھے کہ یہاں مکے کے اندر ایک نہر جاری ہو جائے، ہم کو دکھاؤ، یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے پہاڑ بن جائیں، یہ ہم کو کر کے دکھاؤ، تب ہم تم کو نبی مانیں گے۔ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے ہم اس کو دیکھیں، یا آسمان سے کوئی کتاب اترے اور ہم اس کو دیکھیں، اور تب ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ تو یہ جو مطالبات تھے، اگر مطالبات کے بعد مطالبات پورے ہو جاتے اور کوئی ایمان نہ لاتا تو سب کے سب تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ تو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے تمہارے مطالبے کو سنا، لیکن اس مطالبے کو سننے کے بعد تمہاری بات پوری نہیں کی۔ اگر وہ بات پوری ہوتی تو قانون کے مطابق پھر تم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے، یہاں پر من قریتن ہے، نکرہ ہے اور تنکیر کے لیے ہے، یعنی جس بستی کو، جس گاؤں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جن کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا ہے، وہ تو ایمان نہیں لائے۔ تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ذرا سا دیکھو، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط کو غور کر کے دیکھو، ہم نے ان کو جو ہلاک کیا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ تو سرکشی میں اور زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، یہ تو اور زیادہ ہٹ دھرم ہیں، اور زیادہ ضدی ہیں۔ کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ ان کا مطالبہ ہے کہ وہ اگر یہ معجزہ دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے؟ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آسمان سے کتاب اتار بھی دی جائے، فرشتہ اتار بھی دیا جائے، تو یہ کہیں گے کہ نہیں، ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی تفسیر میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو بھی لیں اور فرشتے کو دیکھ بھی لیں، تب بھی کہیں گے نہیں، ہماری آنکھوں کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، بندش کر دی ہے، اور بس وہ جادوگر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سمجھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پہلو ہیں، مختلف پہلو، سب معجزاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو وہ قرآن پیش کر رہے ہیں، جو اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پیش کر رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو علوم کے سمندر ہیں، وہ معجزہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آدمی غور کرے، آپ کی احادیث مبارکہ، وہ معجزہ ہیں۔ ذات رسول ایک معجزہ ہے۔ تو اگر غور کرنا چاہے آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو لوگ ضدی ہیں، ہر دھرم ہیں،
اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جو بس وہ کہتے ہیں اپنے خول کے اندر بند ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے تو بس ہم یہی کرتے رہیں گے اور اسی میں ہماری مر جائیں گے، اسی میں موت ہو جائے گی، تو وہ لوگ تو نبوت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ لیکن اگر وہ ذرا اپنے دماغ کو روشن کریں اور اپنے ذہن کو تیز کریں اور دوسروں کی باتوں پر غور و فکر کرنا سیکھیں تو نبوت ان کے سامنے آشکارا ہو جائے گی اور انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، اور انہوں نے جو پیغام پیش کیا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، اور اس کو مان لینے میں ہی ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔